بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ مائدہ پارٹ نمبر 6۔ اللہ یا اولی الالباب لعلکم تفلحون، اللہ سے عقل مندو تاکہ تمہاری نجات ہو۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، مت پوچھو ایسی باتیں، ان تبد لکم تسؤکم، اگر تم پر کھولی جائیں تو تم کو بری لگیں۔ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا، اگر پوچھو گے یہ باتیں، حین ينزل القرآن، ایسے وقت میں کہ قرآن نازل ہو رہا ہو، تبد لکم، تو تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ نمبر 2، عفا اللہ عنہا، اللہ نے ان سے درگزر کی ہے۔ نمبر 3، واللہ غفور حلیم، اور اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے۔ قد سألها، ایسی باتیں پوچھ چکی ہے، قوم من قبلکم، ایک جماعت تم سے پہلے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر ہو گئے ان باتوں سے منکر۔ نمبر 4، ما جعل اللہ من بحیرۃ، نہیں مقرر کیا اللہ نے بحیرہ، ولا سائبہ، اور نہ سائبہ، ولا وسیلہ، اور نہ وسیلہ، ولا حام، اور نہ حامی، ولکن الذین کفروا، اور لیکن کافر۔ تفسیر۔ نمبر 1، اس رکوع سے پہلے رکوع میں فرمایا تھا طیبات کو حرام مت ٹھہراؤ بلکہ ان سے اعتدال کے ساتھ تمتع کرو۔ اس مضمون کی تکمیل کے بعد خمر وغیرہ چند ناپاک اور خبیث چیزوں کی حرمت بیان فرمائی۔ اسی سلسلہ میں محرم کے شکار کو حرام کیا، یعنی جس طرح خمر میتہ وغیرہ خبیث چیزیں ہیں، اس طرح محرم کے شکار کو سمجھو۔ محرم کی مناسبت سے چند ضمنی چیزوں کا بیان فرمانے کے بعد اب متنبع فرماتے ہیں کہ طیب اور خبیث یکساں نہیں ہو سکتے۔ تھوڑی چیز اگر طیب و حلال ہو، وہ بہت سی خبیث و حرام چیز سے بہتر ہے۔ عقل مند کو چاہیے کہ ہمیشہ طیب و حلال کو اختیار کرے، گندی اور خراب چیزوں کی طرف خواہ وہ دیکھنے میں کتنی ہی زیادہ ہوں اور بھلی لگیں، نظر نہ اٹھائے۔ نمبر 2، بے ضرورت سوالات کی ممانعت۔ پچھلے 2 رکوع کا حاصل احکام دینیہ میں غلو اور تساہل سے روکنا تھا، یعنی جو طیبات خدا نے حلال کی ہیں ان کو اپنے اوپر حرام مت ٹھہراؤ، اور جو چیزیں خبیث و حرام ہیں، خواہ وہ دائمی طور پر یا خاص احوال و اوقات میں، ان سے پوری طرح اجتناب کرو۔ ان آیات میں تنبیہ فرما دی کہ جو چیزیں شارع نے تصریحاً بیان نہیں فرمائیں ان کے متعلق فضول اور دراز کار سوالات مت کیا کرو۔ جس طرح تحلیل و تحریم کے سلسلے میں شارع کا بیان موجب ہدایت و بصیرت ہے، اس کا سکوت بھی ذریعہ رحمت و سہولت ہے۔ خدا نے جس چیز کو کمال حکمت و عدل سے حلال یا حرام کر دیا وہ حلال یا حرام ہو گئی، اور جس سے سکوت کیا اس میں گنجائش اور توسیع رہی۔ مجتہدین کو اجتہاد کا موقع ملا، عمل کرنے والے اس کے فعل و ترک میں آزاد رہے۔ اب اگر ایسی چیزوں کی نسبت خواہ مخواہ کھود کرید کر اور بحث و سوال کا دروازہ کھولا جائے گا، بحالے کہ قرآن شریف نازل ہو رہا ہے اور تشریح کا باب مفتوح ہے، تو بہت ممکن ہے کہ سوالات کے جواب میں بعض ایسے احکام نازل ہو جائیں جن کے بعد تمہاری یہ آزادی اور گنجائش سے اجتہاد باقی نہ رہے۔ پھر یہ سخت شرم کی بات ہوگی جو چیز خود مانگ کر لی ہے اس کو نبھا نہ سکیں۔ سنت اللہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب کسی معاملہ میں بکثرت سوال اور کھود کرید کی جائے، خواہ مخواہ شکوک اور احتمالات نکالے جائیں، تو ادھر سے تشدید یعنی سختی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ اس طرح کے سوالات ظاہر کرتے ہیں گویا سائلین کو اپنے نفس پر بھروسہ ہے اور جو حکم ملے گا اس کے اٹھانے کے لیے وہ بہامہ وجوہ تیار ہیں۔ اس قسم کا دعویٰ جو بندہ کے ذوف و افتقار کے مناسب نہیں، مستحق بنا دیتا ہے کہ ادھر سے حکم میں کچھ سختی ہو، اور جتنا یہ اپنے کو قابل ظاہر کرتا ہے اسی کے موافق امتحان بھی سخت ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے ذبح بقرہ والے قصے میں ایسے ہی ہوا۔ حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، خدا نے تم پر حج فرض کیا ہے۔ ایک شخص بول اٹھا، کیا ہر سال یا رسول اللہ؟ فرمایا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال واجب ہو جاتا، پھر تم ادا نہ کر سکتے۔ جس چیز میں تم کو آزاد چھوڑوں تم بھی مجھ کو چھوڑو۔ ایک حدیث میں فرمایا، مسلمانوں میں وہ شخص بڑا مجرم ہے جس کے سوالات کی بدولت ایسی چیز حرام کی گئی جو حرام نہ تھی۔ بہرحال یہ آیات احکام شرعیہ کے باب میں اس طرح کے دروازہ کار اور بے ضرورت سوالات کا دروازہ بند کرتی ہیں۔ باقی بعض احادیث میں جو یہ مذکور ہے، کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے جزئی واقعات کے متعلق لغو سوالات کرتے تھے، ان کو روکا گیا، وہ ہماری تقریر کے مخالف نہیں۔ ہم لا تسألوا عن اشیاء میں اشیاء کو عام رکھتے ہیں جو واقعات و احکام دونوں کو شامل ہے، اور تسوکم میں بھی جو برا لگنے کے معنی پر مشتمل ہے تعمیم رکھی جائے۔ حاصل یہ ہوگا کہ نہ احکام کے باب میں فضول سوالات کیا کرو اور نہ واقعات کے سلسلے میں، کیونکہ ممکن ہے جو جواب آئے گا وہ تم کو ناگوار ہو۔ مثلاً کوئی سخت حکم آیا یا کوئی قید پڑ گئی یا ایسے واقعہ کا اظہار ہوا جس نے تمہاری فضیحت ہو یا بیہودہ سوالات پر ڈانٹ بتلائی گئی، یہ سب احتمالات تسوکم کے تحت میں داخل ہیں۔ باقی ضروری بات پوچھنے یا شبہ ناشی عن دلیل کے رفع کرنے میں کوئی مذاقہ نہیں۔
نمبر 3، یا تو مراد یہ ہے کہ ان اشیاء سے درگزر کی، یعنی جب خدا نے ان کے متعلق کوئی حکم نہ دیا تو انسان ان کے بارے میں آزاد ہے، خدا ایسی چیزوں پر گرفت نہ کرے گا۔ چنانچہ اسی سے بعض علماء اصول نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، اور یا یہ کہ ان فضول سوالات سے جو پہلے کر چکے ہو اللہ نے درگزر کی، آئندہ احتیاط رکھو۔ نمبر 4، حدیث صحیح میں ہے کہ پہلی قومیں کثرت سوال اور انبیاء سے اختلاف کرنے کی بدولت ہلاک ہوئیں۔ یفترون علی اللہ الکذب، باندھتے ہیں اللہ پر بہتان، واکثرهم لا یعقلون، اور ان میں سے اکثر کو عقل نہیں۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، اور جب کہا جاتا ہے ان کو آؤ، اِلیٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اس کی طرف جس کو اللہ نے نازل کیا اور رسول کی طرف، قالوا حسبنا، تو کہتے ہیں ہم کو کافی ہے، ما وجدنا علیہ آباءنا، وہ جس پر پایا ہم نے اپنے باپ دادوں کو۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا، بھلا اگر ان کے باپ دادے نہ کچھ علم رکھتے ہوں، ولا یہتدون، اور نہ راہ جانتے ہوں، تو بھی ایسا ہی کریں گے۔ نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے فکر اپنی جان کا، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہارا کچھ نہیں بگاڑتا جو کوئی گمراہ ہوا جب کہ تم ہوئے راہ پر۔ نمبر 3، الی اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے تم سب کو، فینبئکم، پھر وہ جتلاوے گا تم کو، بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے۔ نمبر 4، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، شہادت بینکم، گواہ درمیان تمہارے، اذا حضر احدکم الموت حین، جب پہنچے تو کسی کو تم میں موت۔ تفسیر۔ نمبر 1، جاہلیت کے بعض رسوم و شعائر کا رد۔ بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حامی، یہ سب زمانہ جاہلیت کے رسوم و شعائر سے متعلق ہیں۔ مفسرین نے ان کی تفسیر میں بہت اختلاف کیا، ممکن ہے ان میں سے ہر ایک لفظ کا اطلاق مختلف صورتوں پر ہوتا ہو۔ ہم صرف سعید ابن المسیب کی تفسیر صحیح بخاری سے نقل کرتے ہیں۔ بحیرہ، جس جانور کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے، کوئی اپنے کام میں نہ لاتا تھا۔ صائبہ، جو جانور بتوں کے نام پر ہمارے زمانے کے سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا۔ وسیلہ، جو اونٹنی مسلسل مادہ بچے جنے، درمیان میں نر بچہ پیدا نہ ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے۔ حامی، نر اونٹ جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو، اسے بھی بتوں کے نام پر چھوڑتے تھے۔ علاوہ اس کے یہ چیزیں شعائر شرک میں سے تھیں۔ جس جانور کے گوشت یا دودھ یا سواری وغیرہ سے منتفع ہونے کو حق تعالیٰ نے جائز رکھا ہے، اس کی حلت و حرمت پر اپنی طرف سے قیود لگانا گویا اپنے لیے منصب شریعت تجویز کرنا تھا، اور بڑی ستم ظریفی یہ تھی کہ اپنی ان مشرکانہ رسوم کو حق تعالیٰ کی خوشنودی اور قربت کا ذریعہ تصور کرتے تھے۔ اس کا جواب دیا گیا، اللہ نے ہرگز یہ رسوم مقرر نہیں کی، ان کے بڑوں نے خدا پر یہ بہتان باندھا اور اکثر بے عقل عوام نے اسے قبول کر لیا۔ الغرض یہاں تنبیہ کی گئی ہے، جس طرح فضول و بیکار سوالات کر کے احکام شرعیہ میں تنگی اور سختی کرانا جرم ہے، اس سے کہیں بڑھ کر یہ جرم ہے کہ بدون حکم شارع کے محض اپنی آراء و اہواء سے حلال و حرام تجویز کر لیے جائیں۔ نمبر 2، آباء کی انتھی تقلید۔ جاہلوں کی سب سے بڑی حجت یہی ہوتی ہے کہ جو کام باپ دادا سے ہوتا آیا ہے اس کا خلاف کیسے کریں۔ ان کو بتایا گیا کہ اگر تمہارے اسلاف بے عقلی یا بے راہی سے قعر ہلاکت میں جا گرے ہوں تو کیا پھر بھی تم انہی کے راہ چلو گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ باپ کا حال معلوم ہو کہ حق کا تابع ہے اور صاحب علم تھا تو اس کی راہ پکڑے نہیں تو عبث ہے، یعنی کیف متفق، ہر کسی کو قرآنہ تقلید جائز نہیں۔ نمبر 3، مسلمانوں کو ایک نصیحت، یعنی اگر کفار رسوم شرکیہ اور آباء و اجداد کی انتھی تقلید سے باوجود اس قدر نصیحت و فہمائش کے باعث نہیں آتے تو تم زیادہ اس غم میں مت پڑو، کسی کی گمراہی سے تمہارا کوئی نقصان نہیں، بشرطے کہ تم سیدھی راہ پر چل رہے ہو۔ یا سیدھی راہ یہی ہے کہ آدمی ایمان و تقوی اختیار کرے، خود برائی سے رکے اور دوسروں کو روکنے کے امکانی کوشش کرے۔ پھر بھی اگر لوگ برائی سے نہ رکیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں۔ اس آیت سے یہ سمجھ لینا کہ جب ایک شخص اپنا نماز روزہ ٹھیک کر لے تو امر بالمعروف چھوڑ دینے سے اسے کوئی مضرت نہیں ہوتی، سخت غلطی ہے۔ لفظ اہتداء، امر بالمعروف وغیرہ تمام وظائف و ہدایت کو شامل ہے۔ اس آیت میں گورو سخن بظاہر مسلمانوں کی طرف ہے، لیکن ان کفار کو بھی متنبہ کرنا ہے جو باپ دادا کی قرآنہ تقلید پر اڑے ہوئے تھے، یعنی اگر تمہارے باپ دادا راہ حق سے بھٹک گئے تو ان کی تقلید میں اپنے کو جان بوجھ کر کیوں ہلاک کرتے ہو؟ انہیں چھوڑ کر تم اپنی عاقبت کی فکر کرو اور نفع و نقصان کو سمجھو۔ باپ دادا اگر گمراہ ہوں اور اولاد ان کے خلاف راہ حق پر چلنے لگے تو آباء و اجداد کی یہ مخالفت اولاد کو قطعاً مضر نہیں۔ یہ خیالات محض جہالت کے ہیں کہ کسی
حالت بھی اپنے آدمی باپ دادا کے طریقے سے قدم باہر نہ رکھے گا تو ناک کٹ جائے گی۔ عقل مند کو چاہیے کہ انجام کا خیال کرے۔ سب اگلے پچھلے جب خدا کے سامنے اکٹھے پیش ہوں گے تب ہر ایک کو اپنا عمل اور انجام نظر آ جائے گا۔ نمبر 4، یعنی جو گمراہ رہا اور جس نے راہ پائی، سب کے نیک و بد اعمال اور ان کے نتائج سامنے کر دیے جائیں گے۔ الوصیتی، وصیت کے وقت اثنان ذو عدل منکم، 2 شخص معتبر ہونے چاہیے۔ نمبر 1 تم میں سے، نمبر 2 او آخران من غیرکم، یا 2 شاہد اور ہوں تمہارے سوا۔ نمبر 3 ان انتم ضربتم فی الارض، اگر تم نے سفر کیا ملک میں، فاصابتکم مصیبت من الموت، پھر پہنچے تم کو مصیبت موت کی، تحبسونہما من بعد الصلاۃ، تو کھڑا کرو ان دونوں کو بعد نماز کے۔ نمبر 4 فیقسمان باللہ، وہ دونوں قسمیں کھائیں اللہ کی، تب تم اگر تم کو شبہ پڑے، لا نشتری بی ثمنا، کہیں کہ ہم نہیں لیتے قسم کے بدلے مال، ولو کان ذا قربہ، اگرچہ کسی کو ہم سے قرابت بھی ہو، ولا نکتم شہادتا، اور ہم نہیں چھپاتے اللہ کی گواہی، شہادت اللہ، انا اذا لمن الآثمین، نہیں تو ہم بے شک گناہ گار ہیں۔ نمبر 5 فإن عثر على أنهما استحقا إثما، پھر اگر خبردار ہو جاوے کہ وہ دونوں حق بات دبا گئے، فآخران یقومان مقامہما، تو 2 گواہ اور کھڑے ان کی جگہ۔ نمبر 6 من الذین استحق علیہم الاولیان، ان میں سے جن کا حق دبایا ہے جو سب سے زیادہ قریب ہو میت کے۔ فیقسمان باللہ، پھر قسم کھائیں اللہ کے، لشہادتنا حق من شہادتہما، ہماری گواہی تحقیقی ہے پہلوں کی گواہی سے، وما اعتدینا، اور ہم نے زیادتی نہیں کی، انا اذا لمن الظالمین، نہیں تو ہم بے شک ظالم ہیں۔ نمبر 7 ذالک ادنیٰ، اس میں امید ہے، ان یأتوا بالشہادہ، کہ ادا کریں شہادت۔ تفسیر۔ نمبر 1 وصیت کے احکام، یعنی بہتر یہ ہے کہ باقی اگر 2 نہ ہوں یا معتبر نہ ہوں تب بھی وصی بنا سکتا ہے، اور گواہ سے مراد یہاں وصی ہے، اس کے اقرار و اظہار کو گواہی سے تعبیر فرما دیا۔ نمبر 2 یعنی مسلمانوں میں سے۔ نمبر 3 یعنی غیر مسلم۔ نمبر 4 یعنی نماز عصر کے بعد کہ وہ وقت اجتماع اور قبول کا ہے، شاید ڈر کر جھوٹی قسم نہ کھائیں، یہ کسی نماز کے بعد، یا وصی جس مذہب کے ہوں ان کی نماز کے بعد۔ نمبر 5 یعنی جب خدا کے پاس سب کو جانا ہے تو جانے سے پہلے سب کام ٹھیک کر لو، اسی میں سے ایک اہم کام ضروری امور کی وصیت اور اس کے متعلقات ہیں۔ ان آیات میں وصیت کا بہترین طریقہ تلقین فرمایا ہے، یعنی مسلمان اگر مرتے وقت کسی کو اپنا مال وغیرہ حوالے کرے تو بہتر ہے کہ 2 معتبر مسلمانوں کو گواہ کرے۔ مسلمان اگر نہ ملیں، جیسے سفر وغیرہ میں اتفاق ہو جاتا ہے، تو 2 کافروں کو وصی بنائے۔ پھر اگر وارثوں کو شبہ پڑ جائے تو ان شخصوں نے کچھ مال چھپا لیا اور وارث دعویٰ کریں اور دعوے کے ساتھ شاہد موجود نہ ہو، تو وہ دونوں شخص قسم کھائیں کہ ہم نے نہیں چھپایا، اور ہم کسی طمع یا قرابت کی وجہ سے جھوٹ نہیں کہہ سکتے، اگر کہیں تو گناہ گار ہیں۔ نمبر 6 ایک ہو تب بھی مذاقہ نہیں۔ نمبر 7 آیات وصیت کی شان نزول، یعنی اگر قرائن و آثار سے اوصیاء کی قسم کا جھوٹ ہونا معلوم ہو اور بذریعہ شہادت شرعی اپنی سچائی ثابت نہ کر سکے تو میت کے وارثوں کو قسم دی جائے گی کہ ان کو اوصیاء کے دعوے کی واقعیت کا کوئی علم نہیں، اور یہ کہ ان کی گواہی اور اوصیاء کی گواہی سے زیادہ حق بالقبول ہے۔ ان آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک شخص بدیل نامی جو مسلمان تھا، 2 شخصوں تمیم و عدی کے ساتھ جو اس وقت نصرانی تھے، بغرض تجارت ملک شام کی طرف گیا۔ شام پہنچ کر بدیل بیمار پڑ گیا، اس نے اپنے مال کی فہرست لکھ کر اسباب میں رکھ دی اور اپنے دونوں رفیقوں کو اطلاع نہ کی۔ مرض جب زیادہ بڑھا تو اس نے دونوں نصرانی رفقا کو وصیت کی کہ کل سامان میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ انہوں نے سب سامان لا کر وارثوں کے حوالے کر دیا، مگر چاندی کا ایک پیالہ جس پر سونے کا ملمہ یا نقش و نگار تھے اس میں سے نکال لیا۔ وارثوں کو فہرست اسباب میں سے دستیاب ہوئی۔ انہوں نے اوصیاء سے پوچھا کہ میت نے کچھ مال فروخت کیا تھا یا کچھ زیادہ بیمار رہا کہ معالجہ وغیرہ میں کچھ خرچ ہوا؟ ان دونوں نے اس کا جواب نفی میں دیا۔ آخر معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہوا۔ چونکہ وارثوں کے پاس گواہ نہ تھے تو ان دونوں نصرانیوں سے قسم لی گئی کہ ہم نے میت کے مال میں سے کسی طرح کی خیانت نہیں کی، نہ کوئی چیز اس کی چھپائی۔ آخر قسم پر فیصلہ ان کے حق میں کر دیا گیا۔ کچھ مدت کے بعد ظاہر ہوا کہ وہ پیالہ ان دونوں میں نے مکہ میں کسی سنار کے ہاتھ فروخت کیا ہے۔ جب سوال ہوا تو کہنے لگے ہم نے میت سے خرید لیا تھا، چونکہ خریدارے کے گواہ موجود نہ تھے اس لیے ہم نے پہلے اس کا ذکر نہیں کیا تھا، مبادہ ہماری تکذیب کر دی جائے۔ میت کے وارثوں نے پھر نبی علیہ السلام خدمت میں مرافعہ کیا۔ اب پہلی صورت کے برعکس اوصیاء خریداری کے مدعی اور وارث منکر تھے۔ شہادت موجود نہ ہونے کی وجہ سے وارثوں میں سے 2 شخص نے جو میت سے قریب تر تھے قسم کھائی کہ پیالہ میت کی ملک تھا، اور یہ دونوں نصرانی اپنی قسم میں جھوٹے ہیں۔ چنانچہ جس قیمت پر انہوں نے فروخت کیا تھا 1000 درہم وہ وارثوں کو دلائی گئی۔
علی وجہہا کو ٹھیک طرح پر، او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم اور ڈریں کہ الٹی پڑے گی قسم ہماری ان کی قسم کے بعد۔ نمبر 1 واتقوا اللہ واسمعوا اور ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور سن رکھو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نہیں چلاتا سیدھی راہ پر نافرمانوں کو۔ نمبر 2 یوم یجمع اللہ الرسل جس دن اللہ جمع کرے گا سب پیغمبروں کو، فیقول ماذا اجبتم پھر کہے گا تم کو کیا جواب ملا تھا۔ نمبر 3 قالوا لا علم لنا وہ کہیں گے ہم کو خبر نہیں۔ نمبر 4 انک انت علام الغیوب تو ہی ہے چھپی باتوں کو جاننے والا۔ اذ قال اللہ جب کہے گا اللہ یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک یاد کرو میرا احسان جو ہوا تجھ پر اور تیری ماں پر۔ نمبر 6 اذ ایدتک بروح القدس جب مدد کی میں نے تیری روح پاک سے، تکلم الناس فی المہد تو کلام کرتا تھا لوگوں سے گود میں، وکہلا اور بڑی عمر میں، واذ علمتک الکتاب اور جب سکھائی میں نے تجھ کو کتاب، والحکمت اور طے کی باتیں، والتورات اور توریت، والانجیل اور انجیل، وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ اور جب تو بناتا تھا گارے سے، کہیّۃ الطیر جانور کی صورت، بإذنی میرے حکم سے، فَتَنفُخُ فِيهَا پھر پھونک مارتا تھا اس میں۔ تفسیر نمبر 1 یعنی وارثوں کو شبہ پڑے تو قسم دینے کا حکم رکھا، اس لیے کہ قسم سے ڈر کر اول ہی جھوٹ نہ ظاہر کریں، پھر اگر ان کی بات جھوٹ نکلے تو وارث قسم کھائیں، یہ بھی اسی واسطے کہ وہ قسم میں دغا نہ کریں، جانیں کہ آخر ہماری قسم الٹی پڑے گی، کذا فی موضع القرآن۔ نمبر 2 خدا کی نافرمانی کرنے والا انجام کار رسوا اور ذلیل ہی ہوتا ہے، حقیقی کامیابی کا چہرہ نہیں دیکھتا۔ نمبر 3 یہ سوال معاشر میں امتوں کے روبرو پیغمبروں سے کیا جائے گا کہ دنیا میں جب تم ان کے پاس پیغام حق لے کر گئے انہوں نے کیا جواب دیا اور کہاں تک دعوت الہی کی اجابت کی۔ گزشتہ رکوع میں بتلایا تھا کہ خدا کے یہاں جانے سے پہلے بذریعہ وصیت وغیرہ یہاں کا انتظام ٹھیک کر لو۔ اب متنبع فرماتے ہیں کہ وہاں کی جواب دہی کے لیے تیار رہو۔ نمبر 4 حشر میں انبیاء سے اللہ کا سوال۔ معاشر کے ہولناک دن میں جب خدا قہار کی شان جلالی کا انتہائی ظہور ہوگا، اکابر و عازم کے بھی ہوش بجا نہ رہیں گے، اولو العزم انبیاء کی زبان پر نفس نفسی ہوگا، اسی وقت انتہائی خوف و خشیت سے حق تعالیٰ کے سوال کا جواب لا علم لنا ہمیں کچھ خبر نہیں کے سوا نہ دے سکیں گے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں سب کی طرف سے خدا کی نظر لطف و رحمت ہوگی تب کچھ عرض کرنے کی جرت کریں گے۔ حسن و مجاہد وغیرہ سے ایسا ہی منقول ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک لا علم لنا کا مطلب یہ ہے کہ خدا بندہ تیرے علم کامل و محیط کے سامنے ہمارا علم کچھ بھی نہیں۔ گویا یہ الفاظ تأدب مع اللہ کے طور پر کہے۔ ابن جریج کے نزدیک لا علم لنا سے یہ مراد ہے کہ ہم کو معلوم نہیں کہ ہمارے پیچھے انہوں نے کیا کچھ کیا، ہم صرف انہی افعال و احوال پر مطلع ہو سکتے ہیں جو ہمارے سامنے ظاہری طور پر پیش آئے۔ بواطن و سرائر کا علم علام الغیوب ہی کو ہے۔ آئندہ رکوع میں حضرت مسیح علیہ السلام کی زبان جو جواب نقل فرمایا وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اس سے آخری معنی کی تائید ہوتی ہے، اور صحیح حدیث میں ہے کہ جب حوض پر بعض لوگوں کی نسبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہؤلاء اصحابی تو جواب ملے گا لا تدری ما احدثوا بعدک، یعنی آپ کو خبر نہیں کہ آپ کے پیچھے انہوں نے کیا حرکات کی۔ نمبر 5 غالباً یہ پورا رکوع آنے والے رکوع کی تمہید ہے، احسانات یاد دلا کر وہ سوال ہوگا جو آئندہ رکوع میں مذکور ہے۔ نمبر 6 حضرت عیسیٰ سے حق تعالیٰ کا خطاب۔ اول تو اولاد پر احسان کرنا من وجہ ماں پر احسان ہے، دوسرے ظالم لوگ جو تہمت مریم صدیقہ پر لگاتے تھے، حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی برات و نزاہت کے لیے برہان مبین بنا دیا، اور تولد مسیح سے پہلے اور بعد عجیب و غریب نشانات حضرت مریم کو دکھلائے جو ان کی تقویت و تسکین کا باعث ہوئے۔ یہ احسانات بلا واسطہ ان پر تھے۔ فتکون طیرا بإذنی تو ہو جاتا تھا اڑنے والا پرندہ میرے حکم سے، وتبرئ الاکمہ اور اچھا کرتا تھا مادرزاد اندھے کو، والابرص اور کوڑھی کو بإذنی میرے حکم سے، وإذ تخرج الموتى بإذنی اور جب نکال کھڑا کرتا مردوں کو میرے حکم سے۔ نمبر 1 وإذ کففت بنی اسرائیل اور جب روکا میں نے بنی اسرائیل کو ان کا تجھ سے، اذ جئتہم بالبینات جب تو لے کر آئے ان کے پاس نشانیاں، فقال الذین کفروا منہم تو کہنے لگے جو کافر تھے ان میں ان ھذا الا سحر مبین اور کچھ نہیں یہ تو جادو ہے صریح۔ نمبر 2 وَإِذَا أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور جب میں نے دل میں ڈال دیا حواریوں کے ان آمنوا بی کہ ایمان لاؤ مجھ پر، وبرسولی اور میرے رسول پر، قالوا آمنا تو کہنے لگے ہم ایمان لائے، واشہد بأننا اور تو گواہ ہے کہ مسلمون کے ہم فرما بردار ہیں۔ اذ قال الحواریون جب کہا حواریوں نے یا عیسیٰ ابن مریم اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، هل یستطیع ربک تیرا رب کر سکتا ہے۔ نمبر 3 ان ينزل علینا مائدۃ من السماء کہ اتارے ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے۔ نمبر 4 قال اتقوا اللہ ان کنتم بولا ڈرو اللہ سے اگر تو ہو تم
تفسیر نمبر 1، روح القدس کی تائید۔ گود میں جو کلام کیا اس کا ذکر سورہ مریم میں آئے گا۔ انی عبد اللہ آتانی الکتابہ الی آخری تعجب ہے، عیسائیوں نے حضرت مسیح کے تکلم فی المہد کا کچھ ذکر نہیں کیا، البتہ یہ لکھا ہے کہ 12 برس کی عمر میں یہود کے سامنے انہوں نے ایسی حکیمانہ دلائل و براہین بیان فرمائی کہ تمام علماء عاجز و مبہوت رہ گئے اور سامعین عش عش کرنے لگے۔ یوں تو روح القدس سے حسب مراتب سب انبیاء علیہ السلام بلکہ بعض مومنین کی بھی تائید ہوتی ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جن کا وجود ہی نفخہ جبرائیلیہ سے ہوا ہے کوئی خاص قسم کی فطری مناسبت اور تائید حاصل ہے، جسے تفصیل انبیاء کے صدد میں بیان فرمایا گیا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ بقرہ رکوع نمبر 33۔ روح القدس کی مثال عالم ارواح میں ایسی سمجھو جیسے عالم مادیات میں قوت کہربائیہ بجلی کا خزانہ ہے۔ جس وقت اس خزانہ کا مدیر معین اصول کے موافق کرنٹ چھوڑتا اور جن اشیاء میں بجلی کا اثر پہنچاتا ہے ان کا کنیکشن درست کر دیتا ہے تو فوراً خاموش اور ساکن مشین بڑے زور سے گھومنے لگتی ہے۔ اگر کسی مریض پر بجلی کا عمل کیا گیا تو مشلول اعضاء اور بے حس ہو جانے والے اعصاب میں بجلی کے پہنچنے سے حس و حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات ایسے بیمار کے حلقوم میں جس کی زبان بالکل بند ہو گئی ہو قوت کہربائیہ کے پہنچانے سے قوت گویائیہ واپس کی گئی ہے، حتیٰ کہ بعض غالی ڈاکٹروں نے تو یہ دعویٰ کر دیا کہ ہر قسم کی بیماری کا علاج قوت کہربائیہ سے کیا جا سکتا ہے۔ دائرۃ المعارف فرید وجدی۔ جب اس معمولی مادی کہربائیہ کا یہ حال ہے تو اندازہ کر لو کہ عالم ارواح کے کہربائیہ میں جس کا خزانہ روح القدس ہے کیا کچھ طاقت ہوگی۔ حق تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات گرامی کا تعلق روح القدس سے کسی ایسی خاص نوعیت اور اصول کے تحت رکھا ہے جس کا اثر کھلے ہوئے غلبہ روحیت، تجرد اور مخصوص آثار حیات کی شکل میں ظاہر ہوا۔ ان کا روح اللہ سے ملقب ہونا، بچپن، جوانی اور کہولت میں یکساں کلام کرنا، خدا کے حکم سے حفاظت حیات کے قابل کا لبد خاکی تیار کر لینا، اس میں باذن اللہ روح حیات پھونکنا، مایوس العلاج مریضوں کو حیات کو باذن اللہ بدون توسط اسباب عادیہ کے کارآمد اور بے عیب بنا دینا، حتیٰ کہ مردہ لاشا میں باذن اللہ دوبارہ روح حیات کو واپس لے آنا، بنی اسرائیل کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملا کر آپ کا آسمان پر اٹھا لیا جانا اور آپ کی حیات طیبہ پر اس قدر طول عمر کا کوئی اثر نہ ہونا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب آثار اسی تعلق خصوصی سے پیدا ہوئے ہیں جو رب العزت نے کسی مخصوص نوعیت و اصول سے آپ کے اور روح القدس کے مابین قائم فرمایا ہے۔ ہر پیغمبر کے ساتھ کچھ امتیازی معاملات خدا تعالیٰ کے ہوتے ہیں، ان کے علل و اسرار کا احاطہ اسی علام الغیوب کو ہے۔ انہی امتیازات کو علماء کی اصطلاح میں فضائل جزیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ ایسی چیزوں سے کلی فضیلت ثابت نہیں ہوتی، چہ جائے کہ الوہیت ثابت ہو۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ میں خلق لفظ محض سوری ہے اور حصی لحاظ سے استعمال کیا گیا، ورنہ خالق حقیقی اور احسن الخالقین کے سوا کوئی نہیں، اس لیے باذنی کا بار بار اعادہ کیا گیا اور آل عمران میں حضرت مسیح کی زبان سے باذن اللہ کی تکرار کرائی گئی۔ بہرحال جو خوارق ان آیات میں اور ان سے پہلے آل عمران میں حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف منسوب ہوئے ہیں، ان کا انکار یا تحریف صرف اسی ملحد کا کام ہو سکتا ہے جو آیات اللہ کو اپنے عقل شخصی کے تابع کرنا چاہے۔ باقی جو لوگ قانون قدرت کا نام لے کر معجزات و خوارق کا انکار کرنا چاہتے ہیں، ان کا جواب ہم نے ایک مستقل مضمون میں دیا ہے، اس کے مطالعے سے انشاءاللہ تمام شکوک و شبہات کا ازالہ ہو سکے گا۔ نمبر 2، معجزات اور فوق العادہ تصرفات کو جادو کہنے لگے اور انجام کار حضرت مسیح کے قتل کے درپے ہوئے۔ حق تعالیٰ نے اپنے لطف و کرم سے حضرت مسیح کو آسمان پر اٹھا لیا، اس طرح یہود کو ان کے ناپاک مقصد میں کامیاب ہونے سے روک دیا گیا۔ نمبر 3، کر سکتا ہے اس لیے کہا ہے کہ آپ کی رعایت اور دعا سے ہمارے لیے بطور خرق عادت نہ معلوم ایسا کرے یا نہ کرے۔ نمبر 4، یعنی آسمان کی طرف سے بے محنت روزی پہنچ جایا کرے، یہ ضرور نہیں کہ وہ خوان جنت ہی کا ہو۔ مؤمنین ایمان والے نمبر 1، قالوا نريد ان ناكل منها، بولے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کھاویں اس میں سے، وتطمئن اور مطمئن ہو جائے قلوبنا ہمارے دل، ونعلم اور جان لیں ان قد صدقتنا کہ تو نے ہم سے سچ کہا، ونکون علیہا من الشاہدین اور رہیں ہم اس پر گواہ۔ نمبر 2، قال عیسی ابن مریم، کہا عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ رب ہمارے اتار ہم پر خوان بھرا ہوا آسمان سے، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا کہ وہ دن عید رہے ہمارے پہلو اور پچھلوں کے واسطے۔ نمبر 3، وآیۃ منک اور نشانی ہو تیری طرف سے۔ نمبر 4، وارزقنا وانت خیر الرازقین اور روزی دے ہم کو اور تو ہی ہے سب سے بہتر روزی دینے والا۔ نمبر 5،
قال اللہ انی منزل علیکم، کہا اللہ نے میں بے شک اتاروں گا وہ خوان تم پر، ومن یکفر بعد منکم، پھر جو کوئی تم میں ناشکری کرے گا اس کے بعد، فانی اعذبہ عذابا، تو میں اس کو وہ عذاب دوں گا، لا اعذب احدا من العالمین، جو کسی کو نہ دوں گا جہان میں۔ نمبر 6 وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، اور جب کہے گا اللہ اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، تو نے کہا لوگوں کو اتخذونی کہ ٹھہرا لو مجھ کو۔ تفسیر نمبر 1، یعنی ایماندار بندہ کو لائق نہیں کہ ایسی غیر معمولی فرمائش کر کے خدا کو آزمائے، خواہ اس کی طرف سے کتنی ہی مہربانی کا اظہار ہو۔ روزی انہی ذرائع سے طلب کرنا چاہیے جو قدرت نے اس کے تحصیل کے لیے مقرر فرما دیے ہیں۔ بندہ جب خدا سے ڈر کر تقوی اختیار کرے اور اسی پر ایمان و اعتماد رکھے تو حق تعالیٰ ایسی جگہ سے اس کو رزق پہنچائے گا جہاں سے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ إِلَى آخِرِ طلاق، رکوع نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مائدہ کا مطالبہ، یعنی آزمانے کو نہیں مانگتے بلکہ برکت کی امید پر مانگتے ہیں کہ غیب سے بے محنت روزی ملتی رہے تاکہ اطمینان قلب اور دل جمی سے عبادت میں لگے رہیں۔ اور آپ نے جو غیبی خبریں نعمائے جنت وغیرہ کے متعلق دی ہیں، ایک چھوٹا سا نمونہ دیکھ کر ان کا بھی یقین کامل ہو جائے اور ایک عینی شاہد کے طور پر ہم اس کی گواہی دیں جس سے یہ معجزہ ہمیشہ مشہور رہے۔ بعض مفسرین نے نقل کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جو وعدہ فرمایا تھا کہ تم خدا کے لیے 30 دن کے روزے رکھ کر جو کچھ طلب کرو گے وہ دیا جائے گا، حواریین نے روزے رکھ لیا اور مائدہ طلب کیا، وَنَعْلَمَ أَنَّ قَدْ صَدَقْتَنَا سے یہی مراد ہے، واللہ عالم۔ نمبر 3، نزول مائدہ کی دعا، یعنی وہ دن جس میں مائدہ آسمانی نازل ہوا ہمارے اگلے پچھلے لوگوں کے حق میں عید ہو جائے گی کہ ہمیشہ ہماری قوم اس دن کو بطور یادگار تہوار منایا کرے۔ اس تقریر کے موافق تکون لنا عیدن کا اطلاق ایسا ہوا جیسا کہ الیوم اکملت لکم دینکم کے متعلق بخاری میں یہود کا یہ مقولہ نقل کیا ہے، انکم تقرؤون آیتا لو نزلت فینا لاتخذناها عیدا، جس طرح آیت کو عید بنانے کا مطلب اس کے یوم نزول کو عید بنانا ہے، کما ہوا مصرح فی روایات الاخر، اسی پر مائدہ کی عید ہونے کو بھی قیاس کر لو۔ کہتے ہیں کہ وہ خوان اترا اتوار کو جب نصارہ کے یہاں ہفتہ کو عید ہے جیسے مسلمانوں کے یہاں جمعہ۔ نمبر 4، یعنی تیری قدرت کی اور میری نبوت و صداقت کی نشانی ہو۔ نمبر 5، یعنی بدون تعب و کسب کے روزی عطا فرمائے، آپ کے یہاں کیا کمی ہے اور کیا مشکل ہے۔ نمبر 6، ناشکروں کے لیے عذاب کی دھمکی، جب نعمت غیر معمولی اور نرالی ہوگی تو اس کی شکر گزاری کی تاکید بھی معمول سے بڑھ کر ہونی چاہیے، اور ناشکری پر عذاب بھی غیر معمولی اور نرالا آئے گا۔ موضح القرآن میں ہے، بعض کہتے ہیں وہ خوان اترا 40 روز تک، پھر بعضوں نے ناشکری کی، یعنی حکم ہوا تھا کہ فقیر اور مریض کھاویں، محظوظ اور چنگے بھی لگے کھانے، پھر قریب اسی 80 آدمی کے سور اور بندر ہو گئے۔ یہ عذاب پہلے یہود میں ہوا تھا، پیچھے کسی کو نہیں ہوا۔ اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں اترا، یہ تہدید سن کر مانگنے والے ڈر گئے، نہ مانگا، لیکن پیغمبر کی دعا عبث نہیں اور اس کلام میں نقل کرنا بے حکمت نہیں۔ شاید اسی دعا کا اثر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی امت میں آسودگی مال ہمیشہ رہی، اور جو کوئی ان میں ناشکری کرے، یعنی دل کے اطمینان سے عبادت میں نہ لگے بلکہ گناہ میں خرچ کرے، تو شاید آخرت میں سب سے زیادہ عذاب پاوے۔ اس میں مسلمانوں کو عبرت ہے کہ اپنا مدعا خرق عادت کے رحم سے نہ چاہے، پھر اس کی شکر گزاری بہت مشکل ہے۔ اسباب ظاہری پر قناعت کرے تو بہتر ہے۔ اس قصے میں بھی ثابت ہوا کہ حق تعالیٰ کے آگے حمایت پیش نہیں کی جاتی۔ وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، اور میری ماں کو 2 معبود سوا اللہ کے۔ نمبر 1، قال سبحانک ما یکون لی، کہا تو پاک ہے مجھ کو لائق نہیں، ان اقول ما لیس لی بحق، کہ کہوں ایسی بات جس کا مجھ کو حق نہیں۔ ان کنت قلتہ فقد علمت، اگر میں نے یہ کہا ہوگا تو تجھ کو ضرور معلوم ہوگا۔ تعلم ما فی نفسی، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، ولا اعلم ما فی نفسک، اور میں نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے۔ انک انت علام الغیوب، بے شک تو ہی ہے جاننے والا چھپی باتوں کا۔ نمبر 2، ما قلت لهم الا ما امرتنی به، میں نے کچھ نہیں کہا ان کو مگر جو تو نے حکم دیا۔ ان اعبدوا اللہ، کہ بندگی کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو رب ہے میرا اور تمہارا۔ نمبر 3، وکنت علیہم شہیدا، اور میں ان سے خبردار تھا، ما دمت علیہم، جب تک ان میں رہا۔ فلما توفیتنی، پھر جب تو نے مجھ کو اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو تو ہی تھا خبر رکھنے والا ان کی۔ وانت علی کل شیء شہید، اور تو ہر چیز سے خبردار ہے۔ تفسیر، حق تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ سے سوال۔ پچھلا رکوع حقیقت میں اس رکوع کی تمہید تھی،
پچھلے رکوع کی ابتدا میں یوم یجمع اللہ الرسل فرما کر آگاہ کیا تھا کہ قیامت کے دن تمام مرسلین سے ان کی امت کی مواجہہ میں اعلیٰ رؤوس الاشہاد سوال و جواب ہوں گے۔ پھر ان میں سے خاص حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، جن کو کروڑوں آدمیوں نے خدائی کا درجہ دے رکھا ہے۔ ان سے بالخصوص اس عقیدہ باطلہ کی نسبت دریافت کیا جائے گا، لیکن اول وہ عظیم الشان احسانات اور ممتاز انعامات یاد دلائیں گے جو ان پر اور ان کے والدہ ماجدہ پر فائز ہوئے۔ بعدہ ارشاد ہوگا، انت قلت للناس اتخذونی الی آخری، کیا تو نے لوگوں سے کہہ دیا تھا کہ مجھ کو اور میری ماں کو بھی خدا کے سوا معبود مانو؟ حضرت مسیح علیہ السلام اس سوال پر کانپ اٹھیں گے اور عرض کریں گے، جو آگے آتا ہے آخر میں ارشاد ہوگا، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ھذا کا اشارہ اسی یوم کی طرف ہے جو یوم یجمع اللہ الرسل میں مذکور ہے۔ بہرحال یہ سب واقعہ روز قیامت کا ہے، جسے متیقن الوقوع ہونے کی وجہ سے قرآن و حدیث میں بصیغہ ماضی قال تعبیر فرمایا ہے۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ کا جواب، یعنی میں ایسی گندی بات کیسے کہہ سکتا تھا؟ آپ کی ذات اس سے پاک ہے کہ الوہیت وغیرہ میں کسی کو اس کا شریک کیا جائے، اور جس کو آپ پیغمبری کا منصب جلیل عطا فرمائیں اس کی شان نہیں کہ کوئی ناحق بات منہ سے نکالے۔ بس آپ کی سبوحیت اور میری عصمت دونوں کا اقتضا یہ ہے کہ میں ایسی ناپاک بات کبھی نہیں کہہ سکتا، اور سب دلائل کو چھوڑ کر آخری بات یہ ہے کہ آپ کے علم محیط سے کوئی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ اگر فی الواقع میں ایسا کہتا تو آپ کے علم میں ضرور موجود ہوتا۔ آپ خود جانتے ہیں کہ میں نے خفیہ یا اعلانیہ کوئی ایسا حرف منہ سے نہیں نکالا، بلکہ میرے دل میں اس طرح کے گندے خیال کا خطور بھی نہیں ہوا۔ آپ سے میرے یا کسی کے دل کے چھپے ہوئے ہوا جس و خواطر بھی پوشیدہ نہیں۔ نمبر 3، میں نے آپ کے حکم سے سر موج تجاوز نہیں کیا، اپنی الوہیت کی تعلیم تو کیسے دے سکتا تھا؟ اس کے بالمقابل میں نے ان کو صرف تیری بندگی کی طرف بلایا اور کھول کھول کر بتلا دیا کہ میرا اور تمہارا سب کا رب پروردگار وہی ایک خدا ہے جو تنہا عبادت کے لائق ہے۔ چنانچہ آج بھی بائبل میں صریح نصوص میں اسی مضمون کی بکثرت موجود ہے۔ نمبر 4، نہ صرف یہ کہ میں نے مخلوق کو تیری توحید اور عبودیت کی طرف دعوت دی، بلکہ جب تک ان کے اندر قیام پذیر رہا برابر ان کے احوال کی نگرانی اور خبر گیری کرتا رہا کہ کوئی غلط عقیدہ یا بھی موقع خیال قائم نہ کر لیں۔ البتہ ان میں قیام کرنے کی جو مدت آپ کے علم میں مقدر تھی، جب وہ پوری کر کے آپ نے مجھ کو ان میں سے اٹھا لیا، کما یظہر من مادۃ التوفی و مقابلتی ما دمت فیہم، تو پھر صرف آپ ہی ان کے احوال کے نگران اور خبردار ہو سکتے تھے، میں اس کے متعلق کچھ عرض نہیں کر سکتا۔ تنبیہ، حضرت مسیح علیہ السلام کی موت یا رفع السماء وغیرہ کی بعض آل عمران میں زیر فائدہ انی متوفی کا ورافع کے لیے ملاحظہ کیجیے۔ مترجم محقق قدس سروں نے یہاں فلما توفیتنی کا ترجمہ تو نے مجھ کو اٹھا لیا سے کیا۔ یہ باعتبار محاورات موت اور رفع السماء دونوں پر صادق آ سکتا ہے۔ گویا متنبہ کر دیا، نہ لفظ توفیہ کے لیے موت لازم ہے اور نہ خاص توفیہ بصورت موت کو مضمون زیر بحث میں کسی قسم کا مدخل ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگوں کی نسبت میں قیامت کے دن اس طرح کہوں گا جس طرح بندہ صالح یا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبُ عَلَيْهِمْ۔ اس قسم کی تشبیہات سے یہ نکالنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضرت مسیح کی توفیع بھی بہما وجوہ یکساں اور ہم رنگ ہونی چاہیے، عربیت سے ناواقفیت کی دلیل ہے۔ مشرکین مکہ ایک درخت ذات انمات پر ہتھیار لٹکایا کرتے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے لیے بھی ذات انمات مقرر کر دیجئے جیسے ان کے یہاں ہیں۔ آپ نے فرمایا، ھذا کما قال قوم موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، یہ تو ایسا ہی ہوا جیسے موسیٰ کی قوم نے درخواست کی تھی کہ ہمارے لیے بھی ایسا معبود تجویز کر دو جیسے ان بت پرستوں کا ہے۔ کیا کوئی مسلمان اس تشبیہ کو سن کر یہ گمان کر سکتا تھا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ بت پرستی کی درخواست کی تھی؟ اس طرح کی تشبیہات سے نصوص محکمہ اور اجماع امت کے مخالف عقائد پر تمسک کرنا صرف اسی جماعت کا حصہ ہو سکتا ہے جس کی نسبت یہ ارشاد ہوا، اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ۔ ان تعذبہم فإنہم عبادک، اگر تو ان کو عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو ان کو معاف کر دے فإنک أنت العزیز الحکیم، تو تو ہی ہے زبردست حکمت والا۔ نمبر 1، قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، فرمایا اللہ نے یہ دن ہے کہ کام آوے گا سچوں کے ان کا سچ۔ نمبر 2، لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے ہیں باغ جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، خالدین فیہا ابدا، رہا کریں گے ان میں ہمیشہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ راضی ہوئے اس سے، ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی۔ نمبر 3،
للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے سلطنت ہے آسمانوں کی اور زمین کی، وما فیہن اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے، وہو علی کل شیء قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر نمبر 1، ایک مفید نکتہ، یعنی آپ اپنے بندوں پر ظلم اور بے جا سختی نہیں کر سکتے، اس لیے اگر ان کو سزا دیں گے تو عین عدل و حکمت پر مبنی ہوگی، اور فرض کیجئے معاف کر دیں تو یہ معافی بھی از راہ عجز و سفہ نہ ہوگی، چونکہ آپ عزیز زبردست اور غالب ہیں، اس لیے کوئی مجرم آپ کے قبضہ قدرت سے نکل کر بھاگ نہیں سکتا کہ آپ اس پر قابو نہ پا سکیں، اور چونکہ حکیم حکمت والے بھی ہیں اس لیے یہ بھی ممکن نہیں کہ کسی مجرم کو یوں ہی بے موقع چھوڑ دیں۔ بہرحال جو فیصلہ آپ ان مجرمین کے حق میں کریں گے وہ بالکل حکیمانہ اور قادرانہ ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا یہ کلام چونکہ معاشر میں ہوگا جہاں کفار کے حق میں کوئی شفاعت اور استدعائے رحم وغیرہ نہیں ہو سکتی، اس لیے حضرت مسیح نے عزیز الحکیم کی جگہ غفور الرحیم وغیرہ صفات کو اختیار نہیں فرمایا، برخلاف اس کے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا میں اپنے پروردگار سے عرض کیا تھا، رب انہن اضللن کثیرا من الناس ومن تبعنی فانہ منی ومن عصانی فانک غفور الرحیم، اے پروردگار ان بتوں نے بہت سے آدمیوں کو گمراہ کر دیا، تو جو ان میں سے میرے تابع ہو وہ میرا آدمی ہے، اور جس نے میری نافرمانی کی پھر تو غفور الرحیم ہے، یعنی ابھی موقع ہے کہ تو اپنے رحمت سے آئندہ ان کو توبہ اور رجوع الی الحق کی توفیق دے کر پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ نمبر 2، جو لوگ اعتقاداً اور قولاً و عملاً سچے رہیں جیسے حضرت مسیح علیہ السلام، ان کی سچائی کا پھل آج ملے گا۔ نمبر 3، بڑی کامیابی حق تعالیٰ کی رضا ہے، اور جنت بھی اسی لیے مطلوب ہے کہ وہ محل رضا الہی ہے۔ نمبر 4، یعنی ہر وفادار اور مجرم کے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو ایک شہنشاہ مطلق کی عظمت و جلال کے مناسب ہے۔ بحمداللہ سورہ مائدہ بھی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے اور شفقت سے بقیہ قرآن پاک کی جلد از جلد تکمیل فرمائے۔